السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے وہ خط جو کبھی بھیج نہ سکا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حارث اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک محنتی اور خاموش مزاج لڑکا تھا جس نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی مدد کرتے ہوئے گزاری، لیکن اپنے دل کی بات کبھی کسی سے نہ کہی۔ اسی گاؤں میں مریم نام کی ایک لڑکی اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ، باحیا اور نرم دل تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، مگر مریم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کرتی تھی۔ ایک دن حارث کی ماں بیمار ہو گئی۔ حارث کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو کر شہر جانے لگا تو راستے میں مریم نے اسے اداس دیکھا۔ اس نے وجہ پوچھی تو حارث نے صرف اتنا کہا کہ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، دعا کرنا۔ مریم نے مزید کچھ نہ پوچھا، مگر اسی شام گاؤں کے حکیم کے ذریعے دوائیاں حارث کے گھر پہنچا گئی۔ حارث حیران تھا کہ یہ سب کس نے کیا، مگر کسی نے اپنا نام نہ بتایا۔ اس دن پہلی بار اس کے دل میں مریم کے لیے ایک خاص عزت پیدا ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی ملاقاتیں صرف سلام دعا تک محدود رہی، لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام بڑھتا رہا۔ حارث نے کئی بار سوچا کہ اپنی ماں سے مریم کا رشتہ مانگنے کی بات کریں، مگر غربت ہر بار اس کے قدم روک دیتی۔ وہ کہتا، میں اسے خوشیاں کیسے دوں گا جب میرے اپنے گھر میں کچھ نہیں۔ اسی سوچ نے اسے خاموش رکھا۔ ایک رات اس نے ایک خط لکھا جس میں اپنے دل کی ہر بات لکھ دی، مگر وہ خط کبھی بھیجنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے وہ خط اپنی الماری میں رکھ دیا اور فیصلہ کیا کہ جب حالات بہتر ہوں گے تب ہی اپنی بات کرے گا۔ حارث نے وہ خط اپنی الماری میں رکھ دیا۔ اگلی صبح وہ شہر چلا گیا تاکہ کوئی اچھی نوکری تلاش کر سکے۔ کئی دن تک وہ فیکٹریوں، دکانوں اور گوداموں میں چکر لگاتا رہا، مگر ہر جگہ اسے یہی جواب ملا کہ ابھی جگہ خالی نہیں۔ جیب میں موجود تھوڑے سے پیسے بھی ختم ہونے لگے۔ کئی راتیں اس نے صرف پانی پی کر گزاری، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر ایک فرنیچر ورکشاپ کے مالک نے اس کی محنت دیکھ کر اسے کام پر رکھ لیا۔ حارث صبح سورج نکلنے سے پہلے کام شروع کرتا اور رات گئے تک لکڑی کاٹتا، میزیں بناتا اور کرسیوں پر پالش کرتا۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مگر وہ ہر تکلیف کو اپنی ماں کی مسکراہٹ اور اپنے خواب کی خاطر برداشت کرتا رہا۔ ہر مہینے تنخواہ ملتی تو وہ اپنے لیے صرف چند سو روپے رکھتا اور باقی سارے پیسے گاؤں بھیج دیتا۔ اس کی ماں اکثر خط میں لکھتی کہ بیٹا اپنا بھی خیال رکھا کرو، مگر حارث ہمیشہ جواب دیتا، امی جب آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ ادھر گاؤں میں مریم کو معلوم ہوا کہ حارث روزگار کی تلاش میں شہر چلا گیا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی کامیابی کی دعا کی۔ وہ اکثر حارث کی ماں کے گھر چلی جاتی، ان کے لیے کھانا بنا دیتی، دوائیاں لا دیتی اور یہ سب ایسے کرتی کہ کسی کو احساس بھی نہ ہو۔ حارث کی ماں سب کچھ سمجھتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ شاید ایک دن یہ دونوں ایک ہی گھر کے چراغ بن جائیں، مگر قسمت نے ابھی کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ ایک شام گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ مریم کے لیے شہر کے ایک امیر خاندان سے رشتہ آیا ہے۔ مریم کے والدین خوش تھے کیونکہ لڑکا تعلیم یافتہ تھا، دولت مند تھا اور اپنا کاروبار کرتا تھا۔ پورے گاؤں میں اسی رشتے کی باتیں ہونے لگیں۔ جب یہ خبر حارث کی ماں تک پہنچی تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ انہوں نے فوراً حارث کو فون کیا، مگر
اس نے صرف اتنا کہا، امی اگر مریم خوش ہے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے آنسو اپنی ماں سے بھی چھپا لیے۔ حارث نے فون بند کیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ پوری رات ورکشاپ میں بیٹھا لکڑی کے تختے پر نظریں جمائے رہا۔ اس کے ساتھی بار بار پوچھتے رہے کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ صرف اتنا کہتا، کچھ نہیں۔ اگلی صبح وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگا۔ شاید وہ اپنے دل کے درد کو کام کے شور میں ڈھانا چاہتا تھا۔ ادھر مریم کے گھر رشتے والوں کی آمد رفت شروع ہو گئی، مگر مریم کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جس کی سب کو امید تھی۔ اس کی ماں نے ایک دن تنہائی میں پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، تم خوش کیوں نہیں ہو؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے صرف اتنا کہا، امی ہر خوشی قسمت والوں کو نہیں ملتی۔ چند دن بعد حارث اچانک گاؤں واپس آیا۔ اس کی ماں کی طبیعت پھر خراب ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا گھر پہنچا، دوائیں لایا اور ساری رات ماں کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اگلی صبح جب وہ دوا لینے بازار جا رہا تھا تو کئی دنوں بعد اس کی نظر مریم پر پڑی۔ دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے، نہ کسی نے سلام کے بعد کوئی بات کی اور نہ ہی دل کی کیفیت زباں پر آئی۔ مریم نے صرف اتنا پوچھا، خالہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ حارث نے مسکرا کر کہا، پہلے سے بہتر ہے، دعا کرتے رہنا۔ پھر وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس ایک مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں برسوں سے دبی ہوئی یادیں پھر تازہ کر دیں۔ اسی شام حارث کی ماں نے اسے اپنے پاس بلایا اور دھیرے سے کہا، بیٹا اگر دل میں کوئی بات ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے مت دفن کرنا۔ کبھی کبھی دیر انسان سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لیتی ہے۔ حارث نے کچھ لمحے خاموش رہ کر اپنی الماری سے وہ پرانا خط نکالا جو اس نے کئی ماہ پہلے لکھا تھا۔ کاغذ پرانی نمی سے ہلکا سا زرد ہو چکا تھا۔ اس نے خط دوبارہ پڑھا، ہر لفظ کے ساتھ اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو وہ سچ ضرور بتائے گا۔ مگر اسی وقت گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ مریم کی منگنی کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ صرف 3 دن بعد تقریب تھی۔ حارث کے ہاتھ سے وہ خط زمین پر گر گیا اور اسی پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید خاموش رہنے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حارث کے ہاتھ سے وہ خط زمین پر گر گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط اٹھایا، آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر آج بھی خاموش رہا تو شاید پوری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ مریم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے مہمانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ منگنی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ حارث چند لمحے دروازے کے باہر کھڑا رہا، پھر خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ اس نے قدم جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ سیدھا دریا کے کنارے جا بیٹھا جہاں وہ بچپن میں اکثر اپنی ماں کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ اس نے جیب سے وہ خط نکالا، ایک بار پڑھا اور آہستہ سے مسکرا دیا، پھر بولا، شاید کچھ باتیں صرف دل میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اسی وقت کسی نے پیچھے سے اس کا نام پکارا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو مریم کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ مریم نے دھیرے سے کہا، اگر تم نے یہ بات پہلے کہہ دی ہوتی تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ حارث خاموش رہا۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے وہ خط لیا، چند سطریں پڑھیں
اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں نے بھی ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ ایک دن تم اپنے دل کی بات کہو، مگر تم نے خاموشی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ دونوں کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور شام کا سورج ڈوبنے لگا تھا۔ آخر مریم نے گہرا سانس لیا اور کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرے والد نے وعدہ کر لیا ہے اور میں ان کا دل نہیں توڑ سکتی۔ حارث نے نم آنکھوں سے سر ہلایا اور کہا، میں تمہیں کبھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ دعا ہے اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مریم نے خط دوبارہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور کہا، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ اس محبت کی آخری نشانی ہے جو کبھی لفظوں میں مکمل نہ ہو سکی۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ واپس چلی گئی۔ حارث کافی دیر تک وہیں کھڑا تھا، اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنسو صاف کیے اور دل میں فیصلہ کیا کہ اب اپنی ماں کی خدمت اور اپنی محنت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا۔ کئی سال گزر گئے۔ حارث نے اپنی محنت سے شہر میں اپنا فرنیچر کا کاروبار قائم کر لیا۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کے ساتھ رہی۔ ایک دن اس نے اپنی پرانی الماری کھولی تو وہی خط دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے مسکرا کر اس سے بند کیا اور آہستہ سے کہا، کچھ محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ انسان کو بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں۔